بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 14ویں ویڈیو ہے، جو سواد اور چھوٹے کاف اور چھوٹے کاف میں بھی جو لمبا ہوتا ہے کش والا کاف، وہی دونوں کا مرکب ہے۔ سواد سے مراد سواد اور سواد ہے، صرف نقطے کا فرق ہے، اور سواد میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ہم بتایا کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اس کے غنّے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ سواد اگر الف کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ ہے، کاف کے ساتھ ہے، لام کے ساتھ ہے، لام الف لا کے ساتھ ہے، تو پیالہ نما سواد اس کا ہوتا ہے، جس سے یہاں پہ، اور اگر ہا میم یا اور لمبی یا کے ساتھ ہے تو پھر اس کی شکل اس طرح یعنی غنّہ بجائے پیالہ ہونے کے الٹا ہو جاتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی ایک سپیس کی شکل میں، اور کبھی ایک دندانے کی شکل میں، اور کبھی ایک سیٹ نما شکل میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے وہ غنّہ۔ تو یہاں پر بھی وہی پیالہ نما شکل ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر یعنی نشست کے اوپر تقریباً ہم اس سے تقریباً تھوڑا سا فاصلہ رکھ دیتے ہیں، اور فاصلے کے اوپر وہی طریقہ کرتے ہیں کہ یہاں پر 2 خط لگا دیتے ہیں، اور یہاں سے نصف اور یہاں سے پر ہو کے اس کا جو سونڈ نما شکل ہے اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں، اور پھر یہاں سے ریورس لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں اوپر والا جو ہاکی کے سٹک کی طرح ایک شکل بن جاتی ہے، اس طرح یہاں سونڈ نما شکل، اور یہاں پر سمجھ لے کہ حکا نما شکل یا ہاکی نما شکل، ہاکی جو سٹک ہوتا ہے ایک شکل بن جاتی ہے۔ پھر نچلا جو حصہ ہوتا ہے مد کی طرح یا چھری کی طرح ہوتا ہے، اور اندرونی شکل جو ہوتی ہے وہ ایک کدو کے تخم کی طرح ہوتی ہے، اور اس کی جو لمبائی ہوتی ہے، اس کی جو اندرونی پیمائش ہوتی ہے، پیمائش تقریباً یہاں سے لمبائی کے اعتبار سے 1.5 قط اور چوڑائی کے اعتبار سے 1.25 قط یہاں پر یہ ہوتی ہے، اور اس کا جو پیالہ نما شکل ہے یعنی جو غنّہ ہوتا ہے، چوڑائی کے اعتبار سے یہ تقریباً 1.25 قط ہے، یعنی اس کو ہم مختصر بنانے کی کوشش کر دیں گے، اور یہ تقریباً اس سے نیچے ہوگا۔ نیچے یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم نیچے بنانے کی کوشش کر دیں، بلکہ سیدھ میں بنا دیں گے، اور اس کو اگر نیچے بنانے شروع کر دیں تو یہ غلط بن جائے گا، اور یہاں پر جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً نصف قط۔ اس کے بعد یہ ہم اوپر جائیں گے، اور اوپر تقریباً 3 قط کے فاصلے پر اس کا کاف بنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نیا طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے۔ یہاں پر 3 قط، اور پھر اس کی جو اونچائی ہوگی وہ 2.5 قط ہوگی، اور اس کے بعد یہاں پر اس کی جو شکل ہوگی وہ برچہ نما شکل ہوگی، اور وہ ہم اندر سے باہر کی طرف اور پھر باہر سے اندر کی طرف لچک کے طریقے پر ہم اس طرح لے کے آئیں گے، اور اس کی لمبائی بھی خود بخود حل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کاف کے متعلق ہم بتایا کرتے ہیں کہ اس کی جو لمبائی ہوگی 11 قط ہوگی کم از کم، یعنی درمیانے درجے کی جو کاف ہوتا ہے، اور کم سے کم تو 9 قط ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 13 قط۔ ہم یہاں پر 11 قط بنائے ہیں۔ اس کی جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً 1.5 قط، اور یہاں پر یہ 1 قط کا فاصلہ ہو جائے گا، اور یہاں سے اس کو ہم یہاں پر ایک اس طرح لٹکاؤ بنا دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو شروع کر دیں گے۔ تو آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں پہ نشست کی جو لکیر ہے اسے تقریباً کچھ کم قط یہاں پہ ایک نشانی لگا دیتے ہیں، اور پھر 2 قط اس طرح لگا دیتے ہیں، پھر یہاں پر یہ ایک خط لگا دیتے ہیں، اور یہاں پر نصف یہاں کا لگا دیتے ہیں، اور شروع کرتے یہاں سے اس کو تھوڑا سا کھول کر کے، اور پھر یہاں پر ایک نشان لگا دیتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا نیچے لگا دیتے ہیں۔ یہ سواد کا اندرونی حصہ تقریباً سمجھو کہ مکمل ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے یہاں پر سونڈ نما شکل، اور یہ نیچے، پھر اس کے بعد 4 قط یہاں لگا دیتے ہیں، اور یہاں پر اس کو مختصر کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر تھوڑا سا اس کو کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم دوبارہ اس کے ساتھ لگانے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کا اوپر والا حصہ یہاں سونڈ کی طرح یا حقے کی طرح، اور یہ ہاکی کے سٹک کی طرح ہم نے پہلا حصہ اس کا بنا دیا۔ دوسرا حصہ اس کے ساتھ قلم لگا کے تھوڑا سا ترچھا
اور یہاں پر یہ چھری نما شکل یا مت کی طرح ہم نے اس کو بنا دیا. دیکھیے یہاں پر تو یہ حصہ پتلا ہو جائے گا. اور اس کو ہم مختصر سا اوپر لگا دیں گے اس طرح. اور پھر یہاں پر تھوڑا سا اس کو قلم کے نوک سے تھوڑا سا ابھار دیں گے یہاں پہ. تو یہ تقریباً نصف قط یہ باہر نکل جائے گا. ساتھ ساتھ اس کی پیمائش بھی بتا دیں گے. یہ 1.5 قط اور یہ 1.25 قط، 1.25 قط یا 1 سے 1/4 یا 1 سے 1/2 بنا دیں. اور یہاں پر یہ 3/4 یہ بنا دیا. اور اندرونی جو شکل ہوگی وہ تخم کدو کی طرح اور باہر سے چھری نما شکل. البتہ یہ جو حصہ ہے اوپر والا حصہ، یہ ہم اس کو ہاکی کے سٹک کی طرح یہ بھی بنا دیا ہم نے. اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا اس کو زیادہ ابھار دیں گے. تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اس کی سیدھ میں ہم 1.25 قط اس طرح ایک نشان لگا دیں گے. اور یہاں پر اوپر سے یہ تقریباً 1 قط اور اس طرح یہ ہم نیچے لائیں گے. اور اسی سے گھوم گھام کے اس کا جو پیالہ نما شکل ہم اس کو بنا دیں گے. اور نیچے جانے کی ہم کوشش نہ کریں، اس لیے کہ پھر یہ غنہ جو ہوتا ہے یہ بے ڈنگا ہوتا ہے. ہم نے اس کی سیدھ میں صرف بنانا ہے اور زیادہ نیچے جانے کی ہم نے کوشش نہیں کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم اندر کی طرف جائیں گے اور اندر سے پھر سیدھا یعنی باہر نکلنے کی کوشش کر دیں گے. اور پھر یہاں پر قلم کو اس کے ساتھ ساتھ سیدھا کر دیں گے. اس کو اردو کی اصطلاح میں لچک کہتے ہیں، یعنی پتہ نہ چلے کہ کہاں سے قلم گم گیا ہے اور کہاں سے لفظ اندر ہے اور کہاں سے باہر ہے. یہاں پر یہ دیکھیں یہ کھٹا ہوا ہو، گول نہ ہو. یہاں پر قلم اس طرح یہاں پہ ترچھا رکھیں گے. اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً یہ 2 قط. اس کے بعد یہاں پہ ہم معمولی اس طرح قط لگا دیں گے 3 قط. اور یہاں سے 2.5 قط یہاں پہ لگا دیں گے. یہاں اس کی بتا دیں کہ 1 سے 1/4 ہے اور یہ تقریباً نصف قط ہے. یہ 2 قط ہے اور یہ 3 قط ہے اور یہ 2 سے 1/2 ہے. یہ ساتھ ساتھ اس کو ہم تازہ کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا جو کاف والا حصہ ہے قلم کو زیادہ لمبا کر کے اس طرح رکھ دیتے ہیں. اور پھر یہاں سے پھر قلم باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. اور پھر قریب ہوتی ہی پھر اس کے بعد اندر چلا جائے گا. اور تھوڑا سا یہاں پہ آخری کنارہ لگا خط کا قلم کا. اور پھر یہاں پر ہم نے تھوڑا سا وقفہ کر لیا، یعنی اس کو گول بنانے کی کوشش ہم نے نہیں کرنی ہے، بلکہ یہاں پر قلم خود بخود رک جائے گا. اور پھر یہاں پر یہ گولائی جو نظر آئے گی یہ خود بخود گولائی بن جائے گی. تو یہاں پر جو شکل بنے گی وہ بھی برچہ نما شکل، برچہ نما. اور یہ یہاں پہ بھی برچہ نما ہے. اور اس کی جو پیمائش ہوگی یہ ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں 3 قط. اور اس کے ساتھ اس کو شامل کر دیں تو پھر 3.5 بنتا ہے. یہاں پر 3 قط لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر صاد اور کاف کا پہلا حصہ یہ پہلا جزو بن گیا. اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں تھوڑا سا. یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو انشاءاللہ یہاں پر بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. اس کے بعد اس کا جو لمبا کش کا کاف ہے وہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں. تو یہاں سے اس کی پیمائش کرتے ہیں 2 3 4 5 6. 6 پہ ہم اس کی گہرائی کی طرف جائیں گے. اور پھر اس کے بعد 7 8 9 10 اور یہ 11. یہاں سے اس طرح ایک کھٹ لگا دیتے ہیں تھوڑا سا ترچھا. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا لگا دیتے ہیں. اور یہاں سے گہرائی کی طرف نیچے آ جائیں گے. یہاں سے یہاں لینڈنگ نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر
लैंडिंग करेंगे और फिर यहाँ से कलम घुमा देंगे। यहाँ कलम तिरछा है, तिरछे का मतलब ये है कि तकरीबन पौना कत यहाँ पे अगर इसकी हम पैमाइश कर ले तो यहाँ पर पौना कत बन जाएगा और फिर यहाँ से आते आते पूरा कत के करीब यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हिस्सा पतला हो जाएगा और ये मोटा, और यहाँ से कलम को खींचेंगे और यहाँ पे उसके बाद कलम को धक्का दे देंगे और इस किसी भी जब आ जाएंगे पूरा फुल कलम का रुख बदल जाएगा। बजाय इसके कि यहाँ पर इस तरह है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा और फिर आखिर में इसका हिस्सा इंशाल्लाह बना देंगे। देखिए यहाँ पे आराम आराम से गहराई की तरफ आ रहे हैं और कलम को मैंने तिरछा पकड़ा है, देखिए, और फिर कलम को मैंने दबा दिया है और धक्का दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर कलम का रुख मैंने तब्दील कर दिया है और यहाँ पे ऊपर उठा दिया है। ये देखें, ये हिस्सा थोड़ा सा गोलाई होगा, इस तरह हम इसको बना देते हैं। तो ये जो हिस्सा है, अवला हिस्सा, ये तकरीबन एक नुक्ते के बराबर यानी एक खत के बराबर, मुरब्बा खत जिसको आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आखिर जो हिस्सा है ये तकरीबन चौथाई खत ये बन जाएगा। तो इसकी जो पैमाइश हो जाएगी यहाँ पे 11 कत और यहाँ से 1 से 1.2 कत गहराई और यहाँ 1 कत। ये जो मोटाई होगी वो 3/4 होगी यानी पौना कत और यहाँ पर पूरा कत। यहाँ पर ये अक्सर हमारे जो साथी होते हैं ये नहीं बताते और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये प्यारा नुमा शक्ल है और यहाँ पर ये इसका हौज है। कट पेन के साथ और मार्कर के साथ किस तरह लिखेंगे वो भी आसान है, कोई मसला नहीं है। कट पेन के साथ या हो या मार्कर के साथ एक ही बात है। देखिए यहाँ पे इस पर हमने प्रैक्टिस करनी है और इसको नीचे लाने की कोशिश न करें बल्कि इसकी सीध में हो, थोड़ा सा इसकी इस तरह हो और ये फिर यहाँ से इसको खींचना है। ये जो हिस्सा है इस प्यारे से इसको थोड़ा सा अलग करना है। मार्कर के साथ हो, देखिए यहाँ पर कलम थोड़ा सा ढीला रख देंगे और फिर यहाँ पर कलम को मोटा रख देंगे और इस तरह से बना देंगे। बॉल पेन के साथ भी तरीका है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।